السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے بختاور۔ ناول کی رائٹر ہیں فاخرہ جبی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئے ہائے کیا کروں، خالی برتن کھڑک رہے ہیں ٹناٹن، ایک آنا تک میرے پاس نہیں۔ موت کا فرشتہ بھی آئے تو ہاتھ جوڑ دوں اس کے سامنے کہ میاں اگلے مہینے تک کے لیے اٹھا رکھو، ذرا کمیٹی نکل آئے۔ مر مرا گئی بڑھیا تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہوں گی، کہاں سے ہوگا کفن دفن، سر جھاڑ منہ پہاڑ، تو قبرستان رخصت کرنے سے رہی۔ یا اللہ تو ہی مددگار ہے، دو چار سانسیں اور ڈال دے۔ وہ دادی کی چارپائی کے گرد چکراتی پھر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کھانا کھاتے کھاتے اچھو لگ گیا تھا۔ کھانستے کھانستے دادی کی سانس ہی اکھڑ گئی۔ بختاور کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، دو چار دھپ لگائے، پشت سے لائی، سینہ دبایا، پانی کے قطرے منہ میں ٹپکائے۔ سانس تو چل نکلی لیکن آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، گلے میں خڑخڑاہٹ سی سنائی دے رہی تھی۔ اسے موت کا غم تھا نہ خوف۔ 28 سال کی عمر میں ماں باپ اور بہن کی موتیں بھگتا چکی تھی، دل پتھر ہو گیا تھا۔ پریشانی تھی تو یہ کہ جیب میں دھیلا تک نہ تھا۔ رات گئے کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی، کون کفن دفن کا انتظام کرتا، ایسا کوئی سگا نہ بیٹھا تھا۔ ہاں، لعنت ملامت کرنے والے بہت سے اٹھ کھڑے ہوتے، ہاں ہوں گے کچھ دل والے بھی، سخی حاتم تائی کی قبر پر لات مارنے والے، لیکن دادی کو خیرات کا کفن پہناتی یہ بھی اسے منظور کہاں تھا۔ عزت آن والی تھی، کوئی گیا گزرا خاندان نہ تھا اس کا، بس وقت چکر دے گیا تھا۔ موت کا ظالم پنجہ محبتوں اور سہاروں کو دبوچ لے گیا، گھر کھنڈر بن گیا، دل قبرستان۔ ہر روز کیا کیا دفن نہیں کرتی تھی، چھوٹی بڑی ہزاروں قبریں تھیں دل میں۔ رات گئے ان قبروں پر آنسو نچھاور کرتی، روتی کرلاتی، اور پھر صبر کا بھاری پتھر ایک ایک قبر پر رکھتی جاتی۔ آج کی رات بھی بہت ظالم تھی، کہیں خوف ڈر ساتھ لے کر آئی تھی، وہ بھی ڈٹی رہی۔ بڑی بہادری اور دلیری سے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے اس نے دادی کے نیم مردہ چہرے سے نظر نہ ہٹائی تھی، بڑی جیداری سے اس کی لمبی لمبی سانسیں گنی تھیں، بڑی صفاقی سے اس کی ادھ کھلی آنکھوں کی سفیدی میں زندگی کی رمق تلاش کی تھی۔ اسے لگتا تھا موت دبے پاؤں آئے گی بغیر آہٹ کے۔ ادھر آنکھ جھپکی، ادھر وہ دادی کو دبوچ لے گئی۔ صبح کی سفیدی پھیلنے لگی تھی جب دادی کراہیں۔ بختاور کی آنکھوں کے ساکت پپوٹوں نے حرکت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پشت پر دروازے کی چوکھٹ کھپ سی گئی تھی، پیر سن اور بے جان۔ دادی نے کرا کر اسے پکارا، تب اس کے منجمد وجود میں حرکت ہوئی۔ دونوں پیروں پر اپنے جسم کا بوجھ ڈالتے ہوئے وہ تفاخر سے دادی کی طرف بڑھی تھی، گویا موت کو شکست خود اسی نے دی ہو۔ دادی پانی پی لو۔ دادی کو سہارے سے پانی پلاتے ہوئے اس کے لہجے میں تھکاوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ کمال کرتی ہو خالہ تم بھی، لڑکا خوبصورت ہو، لڑکا خوبصورت ہو، ارے اپنی لڑکی کو بھی تو دیکھو، آنکھیں چھوٹی ناک موٹی، ٹھگنا سکت اور دبتا ہوا رنگ، کہاں سے ڈھونڈ لاؤں میں اس کے لیے خوبصورت سا لڑکا، اور لڑکے بھی تو حور پری مانگتے ہیں۔ ایک ہفتے میں 5واں چکر لگا تھا اس کا، مگر رضیہ کی اماں نے لڑکے کی تصویر دیکھتے ہی ناک بھو چڑھائی تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ حد کر دی تم نے بختاور، ہزاروں میں ایک ہے میری رضیہ، تیری ہی آنکھوں میں ٹیڑھ ہے جو اس کی ناک موٹی اور آنکھیں چھوٹی لگتی ہیں۔ آ گئی کہیں سے بڑی آنکھوں والی، ہمیں نہیں پسند یہ بھینس جیسے دیدے، جیسے اللہ نے دیے ہمیں منظور، بڑی آنکھیں ہوں یا چھوٹی، بس نظر آنا چاہیے۔ رضیہ کی اماں کے تو پتنگے ہی لگ گئے تھے، بختاور کہہ کر پچھتائی، بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر انہیں ٹالا، بکل ماری اور گھر سے نکل آئی۔ راستے میں آئے ہر پتھر کو ٹھوکر سے اڑایا، چپل میں پھنسے پیر دھول مٹی میں اٹ گئے۔ پتہ نہیں کس پر غصہ آ رہا تھا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی درختوں کی چھایا تلے چلتی چلی گئی۔ اللہ جانے کیوں مرنے لگے ہیں لوگ گوری چٹی چمڑی پر، اچھا خاصا کماؤ لڑکا بھی انہیں پسند نہیں، کہاں سے لاؤں ان کے من چاہے کوارے اکلوتے، نندوں کا سرے سے وجود نہ ہو، ساس کا مرحومہ ہونا ضروری، دیور جیٹھ کی بھی کوئی پخ نہ ہو، گویا لڑکا آسمان سے گرا ہو یا زمین سے اگا ہو، ہر قسم کے رشتے سے پاک۔ شیشم کے درختوں کی لمبی قطار سے پرے نہر بہتی تھی، وہ سڑک کنارے سے ہٹ کر درختوں کا سہارا لیتی نہر کنارے آ بیٹھی، چلو بھر پانی کے چھپاکے منہ پر مارے، کلی کی اور چپل اتار کر گندے سندے پیر کانوں کان بھری نہر میں اتار دیے۔ نیچے کتنی دیر یوں ہی خالی ذہن بیٹھی نہر کے پانی پر اترتے درختوں کے سائے تکتی رہی، کبھی کبھار آہ سی لبوں سے نکل جاتی، کیسی تھکن سی اترنے لگی ہے بدن میں، جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، جوانی میں بڑھاپا دیکھ لیا ہم نے تو، سارا جسم ٹھنڈا ٹھار، نہ جذبوں کی گرمائش باقی، نہ خواہش کی چنگاری جی کو جلاتی ہے، بس زندگی نے نکیل ڈال رکھی ہے،
سدھائے جانور کی طرح گھسیٹتی جا رہی ہے، کھنچتی جا رہی ہے، اپنی کوئی مرضی نہ چاہت، جدھر موڑ دیا مڑ گئے، جدھر روک دیا کھڑے ہو گئے۔ واہ رے مالک، کیسی قسمت ہے ہماری، کیا کیا لکھ دیا نصیبوں میں۔ لڑکیاں اس عمر میں اپنی شادی کے سپنے دیکھتی ہیں، ہم دوسروں کے سنجوگ کی فکر میں ہلکان ہوئے پھرتے ہیں۔ فلاں لڑکا فلاں لڑکی، اس کی جوڑی اس کے ساتھ لنڈوروں کے گھر بس گئے، بیوہ سہاگنیں ہو گئیں، کوری ہتھیلیوں پر مہندی اتر آئی، خالی آنکھوں میں سپنے سج گئے۔ ہمارے ہاتھ کیا آیا، چند 100 روپے، کریپ کا دوپٹہ، سلک کا سوٹ، کچھ بکسوں میں دھرے رہ گئے، کچھ اونے پونے بیچ کے بڑھیا کا دوا دارو ہو گیا۔ ارے بڑھیا کا خیال آتے ہی وہ چونکی، کتنا وقت بتا دیا میں نے۔ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ پچھتائی، کس کے آسرے پر چھوڑ کر بیٹھی ہوں اس بیچاری کو، نہ کوئی پانی پلانے والا، نہ حال پوچھنے والا۔ پڑوسن بھی اللہ جانے وقت نکال پائی ہوگی یا نہیں۔ ہاں ہائے اللہ کی مار تجھ پر بختاور، اسی بیمار دادی کی آہ لگے گی، روزے قیامت کان کھینچے جائیں گے۔ اللہ توبہ، لیکن میں بھی کیا کروں، نکلنا پڑتا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی تو کھانی ہے۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی، پاؤں پانی سے واپس کھینچے، دھل دھلا کر نکھر سے گئے تھے، ململ کے دوپٹے سے خوب رگڑ رگڑ کر صاف کیے، چپل پہنی اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی سڑک پر آ گئی۔ بھوک سے پیٹ میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دادی کو آواز لگائی، جواباً آواز ابھری، سکون کا سانس لیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو نیم تاریکی میں دادی کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی جگمگانے لگیں۔ کچھ کھایا ہے، وہ دادی پر جھک گئی۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ پڑوسن کھانے پینے کو کچھ دے گئی تھی۔ اس نے چارپائی کے ساتھ رکھے میز پر پڑے برتن دیکھ کر اندازہ لگایا۔ دل ہی دل میں ممنوع ہوئی۔ دادی کی طرف سے دل کو تسلی ہوئی تو اپنی پیٹ پوجا کی فکر ہوئی۔ بےتاب قدموں سے باورچی خانے میں داخل ہوئی، بتی جلائی، چنگیڑ ڈھونڈی، خالی منہ چڑھاتی ہوئی ہانڈی دیگچی دھلی دھلائی، جیسے صبح چھوڑ گئی تھی۔ ہائے وہ تھک کر پیڑھی پر گر گئی۔ کون سا جنم دینے والی بیٹھی تھی یہاں جو پکا کر رکھتی۔ پھر بھی امید تھی، کیونکہ پڑوسن کبھی کبھار دال ہانڈی چڑھا جایا کرتی تھی۔ جن دنوں زیادہ فارغ ہوتی بختاور پر ترس کھا لیتی تھی، ان دنوں وہ خود امید سے تھی، کہاں اس کے لیے اتنا تردد کرتی۔ وہ کتنی ہی دیر گھٹنوں میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ آٹا گوندو، ہانڈی پکاؤ، پھر لقمہ منہ میں ڈالو۔ پکی پکائی کبھی نصیب نہ ہوئی مجھ جنم جلی کو۔ سیدھی سپاٹ زندگی میں کبھی کبھی کتنے روڑے پتھر آ جاتے ہیں جن پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تب وہ یوں ہی کیا کرتی تھی، جی بھر کے روتی، گالیاں کوسنے دیتی، کبھی زمانے کو، کبھی اپنے جنم دے کر مر جانے والوں کو، کبھی پیدا کرنے والے کو، کبھی کراہتی سسکتی دادی کو، کبھی پڑوسن کو۔ مہینوں بعد جی بھر کر دل کا غبار نکالتی۔ آج بھی یوں ہی کیا، روئی، خوب روئی، پھر تھک ہار کر خود ہی چپ ہو رہی۔ 2 گھونٹ پانی پیا، آگ جلائی، مٹھی بھر دال پکنے کے لیے رکھی، 4 روٹیوں کا آٹا گوندا۔ جب تک دال پکتی وہ صحن میں جھاڑو لگانے لگی تھی۔ گھر میں پھیلا سناٹا جھاڑو کی شڑاپ شڑاپ کے ساتھ سمٹتا چلا گیا تھا۔ ٹھک ٹھک، کسی نے عجلت میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھی، بری طرح چونکی، اور پھر جھاڑو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی 16 سالہ بلو نے جس بدماشی سے اسے آنکھ ماری وہ کھول اٹھی تھی۔ ارے تم تو پورے مستنڈے ہو گئے ہو بے غیرت۔ کان سے پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے اس نے ایک زوردار چپت اس کی کھوپڑی پر رسید کی تھی۔ او ہو، مر گئے، لوہے کا پنجہ لگوا لیا ہے کیا، سر توڑ کر رکھ دیا۔ سر سہلاتے ہوئے اس نے دودھ والا برتن بختاور کی طرف بڑھایا۔ شکر کر منہ نہیں توڑ دیا، آنکھ نہیں پھوڑ دی۔ دودھ کا برتن ہاتھ میں لے کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ ارے واہ، شرم نہیں آئے گی توڑ پھوڑ کرتے، اتنی دور سے آتا ہوں میں، آنکھ مارنے۔ اس کے بھرپور طنز پر وہ کھسیانہ ہو گیا۔ دودھ پہنچانے، ورنہ تو بیسیوں گاہک ہیں آس پاس، ابا تو راضی ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو میرا احسان مانو۔ پاؤ بھر دودھ کے لیے اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں، پیدل آتا ہوں، پیدل جاتا ہوں، تیری جوانی پر رحم آتا ہے ورنہ۔ چارپائی پر آڑا ترچا لیٹا وہ ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگا۔ باورچی خانے سے باہر آتی بختاور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بڑا ڈھیٹ ہے تو، ایک سے ایک پھنے خان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا، لیکن تیری زبان قابو میں نہ آئی۔ میں تو پورے کا پورا قابو میں آ سکتا ہوں، مٹھی میں سما سکتا ہوں، تجھے گر ہی نہیں آتے۔ دفعہ دور، لے پکڑ اپنا برتن، اور 2 منٹ میں نظروں سے دور ہو جا۔ سچ مچ کا غصہ آ گیا مجھے تو تیرا نشان بھی نہ ملے گا یہاں۔ بلو کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دودھ کا خالی برتن اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پھر باہر کی طرف دھکیل دیا۔ ہاں ہاں، قدر نہ جانی بے قدرا، وہ بڑی افسردگی سے گنگناتا ہوا دہلیز پار کر گیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بختاور۔ کسی کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں، دادی بیمار ہے، رات بھر کھانسی نہیں رکتی، اسی کے لیے دوا لکھوانے آئی ہوں۔ ساتھ بیٹھی خاتون کے ہر سوال کا جواب بڑے تحمل سے دیتے ہوئے
وہ اس کی اور اپنی وقت گزاری کا سامان کر رہی تھی۔ کیا کرتی ہو؟ کپڑے سیتی ہوں اور رشتے کرواتی ہوں۔ اس کی آخری بات پر سوال کرتی خاتون نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سنہری آنکھوں والا سادہ صاف ستھرا چہرہ، کوئی چالاکی مکاری یا عیاری نظر نہ آ رہی تھی جو عموماً رشتہ کروانے والی مائیوں کے چہرے پر ثبت ہو چکی ہوتی ہے۔ بختاور نے برابر بیٹھی خاتون کی بولتی بند ہونے پر گردن گھما کر دیکھا تو اس پر نظریں جمائے بیٹھی خاتون خجل سی ہو کر ہنس دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی کم عمری میں بھی رشتے کروائے جا سکتے ہیں، مجبوری ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ پختہ اور انداز میں لاپرواہی تھی۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام؟ 2-4 سال ہو گئے۔ کپڑے سی کر گھر گھر دینے جایا کرتی تھی، ہر گھر کے مسئلے مسائل سے آگاہ، ہر پریشانی سے واقفیت۔ محلے کی ایک خاتون بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھیں، دوسری بیٹے کے رشتے کے لیے۔ ذرا کوشش کی، لڑکے کی ماں کو لڑکی کے گھر کا راستہ دکھا دیا، بات بن گئی، پھر سلسلہ ہی چل نکلا۔ وہ دادی کے نسخے کی تہ کو دباتے ہوئے بتاتی چلی گئی، سنو، کبھی میری طرف بھی چکر لگاؤ نا، یہ میرا کارڈ ہے، اس پر گھر کا پتہ درج ہے۔ بختاور کی نظریں کارڈ پر پھسلتی چلی گئیں، سر اٹھایا تو آنکھوں میں حیرانی تھی۔ پوسٹ علاقے کی خاتون، اس معمولی کلینک میں میری ملازمہ ایڈمٹ ہے یہاں، بس اسی کو دیکھنے چلی آئی تھی۔ تو مانا ضرور، میں اپنے بھائی کے لیے سخت پریشان ہوں، تفصیل تو گھر آنے پر ہی بتاؤں گی، لیکن اتنا کہہ دوں، اس کا گھر بس گیا تو تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ وہ پرس سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بختاور ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر درج پتہ دہراتی رہی۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد وہ دوائیوں کا شاپر تھامے گھر میں داخل ہوئی تو پڑوسن آپا فرخندہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شکر ہے کہ تم آ گئیں، بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا، مجھے گھر جا کر کھانا بھی پکانا ہے۔ بہت شکریہ آپا، خدا جانتا ہے تمہاری وجہ سے مجھے دادی کی طرف سے کوئی فکر نہیں رہتی۔ وہ ان کے ساتھ ہی دروازے تک چلی آئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ کچھ اپنے لیے بھی سوچو۔ دادی کی طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ اللہ بھلی کرے، لیکن بات سوچنے کی ہے، دادی کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ آپا فرخندہ نے تو جیسے اس کا کلیجہ ہی نوچ ڈالا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو آپا، میرا دماغ پہلے ہی گھوم رہا ہے۔ اس نے الجھ کر قدرے تلخی سے آپا کو ٹوکا تو وہ بس طویل سانس لے کر سر جھٹکتی دروازے سے باہر نکل گئی تھیں۔ کیا سوچوں اپنے بارے میں؟ اور پھر میرے سوچنے سے ہوگا کیا؟ وہ تھکی ماندی کمرے میں آ گئی۔ مل جائے کوئی آنکھوں کا اندھا لولا لنگڑا، 2 بول نکال کے پڑھ لوں۔ آدھی عمر دادی کی سیوا میں کٹ گئی، آدھی اس کی خدمت میں کاٹ لوں گی، اور بھلا کس کی نظر پڑے گی مجھ پر؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دادی کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ دادی نے خمار آلود آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اشارتاً پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں دادی، سب ٹھیک ہے، اور جو نہیں ٹھیک وہ بھی ہو جائے گا، بس تو دھوکہ مت دینا، اللہ کے بعد تیرا ہی آسرا ہے۔ اس نے دادی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ سماعت سے محروم دادی اس کے ہلتے لبوں سے مفہوم اخذ کرتی رہی، کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، بس اپنے نحیف ناتواں بازو اٹھا کر اسے سمیٹ لینے کی کمزور سی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے بھی جیسے تھک کر دادی کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ سن بلو، ایک کام کرے گا؟ کون سا کام؟ یہ سوٹ لیتا جا، راستے میں عارفہ کے گھر دے دینا۔ نہ میرے پاس ٹائم نہیں، آج ذرا جلدی جانا ہے۔ پھولا پھولا سا چہرہ، خفا خفا سا لہجہ، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ ذرا سا رخ موڑے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ بختاور نے اس کے سامنے آتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، برتن خالی کر کے مجھے جلدی دو۔ وہ ایک بار پھر رخ موڑ گیا۔ بختاور کو غصہ آ گیا۔ لے پکڑ۔ چارپائی سے خالی برتن اٹھا کر اس نے بلو کو کھینچ مارا تھا۔ ارے ارے بچاتے بچاتے بھی وہ خود کو تو نہ بچا سکا، البتہ برتن گرنے سے بچا لیا تھا۔ اپنے کاندھے کو مسلتے ہوئے اس نے تیز نظروں سے بختاور کو گھورا۔ جواباً اس کے ماتھے پر تیویوں کا جال پھیلے دیکھا تو دانت نکوسنے لگا۔ توبہ توبہ، اتنا غصہ! دیکھ بلو، مجھے تنگ کیا تو تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ اس کا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ بلو کی فضول حرکتیں خون کھولانے لگتی تھیں۔ تنگ کہاں کر رہا ہوں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری نظر ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے میری نظر کو؟ میرا مطلب ہے ٹھیک سے دکھائی تو دیتا ہے نا؟ وہ اس فضول سے سوال پر غصیلی نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ اچھا بتا ذرا، کتنی انگلیاں؟ اب کہ وہ تڑک گئی تھی۔ چبا ڈالوں گی تیری یہ سوکھی سڑی 3 انگلیاں، بس بھاگ نکل اب، مسخرہ کہیں کا۔ میری بینائی سے تجھے کیا لینا دینا؟ بھلے سے 2 کے 4 اور 3 کے 6 نظر آتے ہوں۔ اس کے کڑوے کسیلے لہجے پر بلو نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر پاؤں پٹکتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں گالیاں بکتی چارپائی پر آ بیٹھی۔ پتہ نہیں کبھی کبھار کیوں اتنا ستانے لگتا ہے۔ چھٹانگ بھر کا لڑکا ہے اور
दरवाज़ा खटाक से खुला था। इसने सर उठाकर देखा, बिल्लू दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। नया सूट सिलवाया था, आज पहले दिन पहनकर सीधा यहाँ आया था। खुशबू लगाई, बालों में तेल लगाया। यार दोस्त कह रहे थे बिल्लू, आज तू पहचाना नहीं जा रहा। बेबे ने जब तक 7 मिर्चें नहीं वार दी घर से निकलने नहीं दिया। और तुझे तो इतना भी महसूस न हुआ कि बिल्लू आज बदला बदला सा लग रहा है। तू सचमुच बहुत कठोर है। वो रंजीदगी से कहते हुए बाहर निकल गया। बख्तावर चंद लम्हे दरवाजे की खाली चौखट को घूरती रही, फिर माथे पर हाथ रखकर पछताई। आए है कैसी गरक होती हूँ अपनी सोचों में, ज़रा खबर न हुई। बेचारा बिल्लू, इसीलिए तो खफा हो रहा था और मैं नादान बच्चे की खुशी को महसूस ही न कर सकी। इसे अफसोस होने लगा। चल खैर, कल आएगा तो मना लूँगी। खुद को तसल्ली देते हुए वह चारपाई पर चित लेट गई। नजरें ऊपर उठाईं। आसमान बिल्कुल खाली, ना कोई पतंग डोलती नजर आई, ना किसी परिंदे ने कलाबाजी खाई। अजीब उजाड़ वीरान सा मंजर था। इसने उकता कर करवट बदली, तभी एकदम दादी का ख्याल आया। सीलन ज़्यादा नीम तारीख से कमरे में लेटी एक बीमार औरत, बेबस, मजबूर, चलने फिरने से कासिर, उठने से महरूम। सोकर उठती तो जागने लगती, जागते जागते थक जाती तो फिर सो जाती। इस हबज़दा कमरे में जहाँ रात को सोते हुए बख्तावर का दम घुटता था, बूढ़ी दादी न जाने कैसे दिन से रात और रात से दिन करती थी। 1000 बार छत की कड़ियाँ गिनती होगी, दरवाजे से आती रोशनी की लकीरों से हिसाब रखती होगी, आने वाले लम्हों का, जाने वाली घड़ियों का। हाय हाय, क्या क्या सोचना आती होगी दिल में, क्या कुछ ना याद करती होगी तन्हाई में। बुढ़ापा अजाब बनकर उतरा है इस पर, और मैं ऐसी नादान कम अकल बदबख्त। 2 वक्त का खाना खिलाकर समझती हूँ हक अदा हो गया। लानत हो तुझ पर बख्तावर, अपनी आकबत संवारने के लिए भी इसका एहसास ना किया। मरने से पहले ही कब्र में डाल दिया इसको। कोई चाबुक सा लहराया था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, तेजी से कमरे की तरफ भागी। दादी जाग रही थी, सवालिया नज़रों से इसे देखा। दादी बाहर चलकर बैठे। दादी ने कोई जवाब न दिया था। वो हिम्मत करके जैसे तैसे दादी को बाहर ले आई, चारपाई पर लिटाया। दादी नहाने से डरती थी। इसने गर्म पानी करके हाथ पांव धो डाले, तौलिया गीला करके चेहरा साफ किया, बालों में कंघी की। दादी पोपले मुंह के साथ मुस्कुराती रही। तब इसने दादी के सिल्वर ज़र्दा हाथों को चूमते हुए इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ़ कर देना दादी, भूल हो गई। दादी की ज़ुबान अरसा हुआ बंद हो चुकी थी। इशारों से इसे ऐसा करने से मना करने लगी। इसने गाँव तकिए के सहारे दादी को लिटाया और ख़ुद भी साथ ही जुड़कर लेट गई। दादी खुली फिजा का लुत्फ़ उठाती, शहतूत पर खेलती चिड़ियों को देखकर मुस्कुराती रही, और बख्तावर अनजाने दुख के ज़ेरे असर इसके बूढ़े चेहरे को तरहम अमेज़ नज़रों से देखती रही। काश मेरे पास बहुत से रुपए होते। दादी को मुर्गी की यखनी पिलाती, फलों का जूस देती, एकदम सेहतमंद कर देती। और अब तो दलिया और खिचड़ी ही सबसे बड़ी अयाशी है। दलिया ख़त्म तो खिचड़ी शुरू, खिचड़ी ख़त्म तो दलिया हाजिर। इसकी पलकें बार बार भीग रही थीं। देखो बिल्लू, इस पूरी दुनिया में कितने लोग बसते हैं, अरबों खरबों तो होंगे ना, लेकिन मेरी दुनिया में कौन कौन है? एक दादी, एक के पड़ोसन और एक तू। बस 3 लोगों को कायनात बनाए बैठी हूँ। यही 3 लोग मेरी जागीर हैं, यही मेरा मालो मता। अब बता, तू क्यों डाका डाल रहा है मेरे माल पर? मेरी जागीर छीन कर कहाँ का राजा बन बैठेगा तू? क्यों इतने दिनों से घर की दहलीज पार नहीं की? आज वो खींच खांच कर बिल्लू को घर लाई थी। शाम का वक्त था, सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा था, और बिल्लू था कि अभी तक जुबान को तालू से लगाए बैठा था। सुन बिल्लू, क्या मुझे जानता नहीं किन किन बखेड़ों में फंसी हूँ? एक पैर घर में है तो दूसरा घर से बाहर। ना दिमाग ठिकाने रहता है ना अकल, और तूने इतनी छोटी सी बात को दिल पे ले लिया। इतने दिनों से घर की दहलीज पार नहीं की, ख्वामखा परेशान किया मुझे। और क्या कम बखेड़े हैं जो हक खा। इतनी लंबी तकरीर करने से बेहतर था कोई हल्का फुल्का गीत गा लेती। आजा मोरे बालमा, तेरा इंतज़ार है। या फिर वो, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। बिल्लू बोला तो बख्तावर को सर पीटने पर मजबूर कर गया। होता कोई मेरे जैसा तो ज़रूर गाती। अब क्या कल के बच्चों को बालमा और पिया बनाती फिरूं? वो इसके सर पर चपत लगाती उठ खड़ी हुई। नाइमा की बात पक्की हो गई है। आज मिठाई देकर गई थी, सुबह से तेरे लिए संभाल रखी है। आज भी घर नहीं आते तो उठाकर कूड़े में डाल देती। बरामदे में मेज़ पर धरी प्लेट से कपड़ा हटाकर इसकी तरफ चली आई थी। है सच इतना प्यार करती है मुझसे? बिल्लू की आंखों में शरारत चमकी तो वह ज़रा सा मुस्कुरा दी। भले वक्तों में ब्याही जाती तो आज तेरे जैसा एक बेटा होता मेरा। तू मेरी हसरतों के साथ पलकर जवान हुआ है। नादान, प्यार क्यों ना करूँगी तुझसे। सारी मिठाई कर दी। चल बर्तन में डाल दे।
گھر جا کر کھا لوں گا، تجھ سے تو تیرا خیال ہی اچھا ہوگا ظالم۔ خالص فلمی انداز۔ بختاور کا منہ بن گیا۔ ہر وقت کالے کی دکان میں گھسا رہتا ہے، اسی لیے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا۔ کیبل اور وی سی آر کی کارستانی۔ تیرے ابا سے شکایت لگا کر تیری تو درگت بنواتی ہوں میں۔ اس نے دھمکانا چاہا مگر اثر کہاں پر تھا، ڈھیٹ بنا مسکراتا رہا۔ ابا سے ڈرے وہ، جس نے ابا کی مار نہ کھائی ہو، اپنا تو روز کا کام ہے یہ۔ لیکن اگر تو آنا ہی چاہتی ہے تو سو بسم اللہ، اکھیاں دروازے پر ٹانگ دوں گا تیرے آنے تک۔ دیدار کے لیے ترستی رہتی ہیں بیچاریاں۔ بختاور اس درجہ ڈھٹائی پر حیرت سے کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ راستہ کافی طویل تھا مگر بالآخر کٹ ہی گیا۔ جس وقت وہ اس کے گھر کے گیٹ پر پہنچی، سورج کی سنہری کرنیں نارنجی رنگ میں گھل مل کر اپنا وجود کھو چکی تھیں۔ درختوں پودوں پر سجے نیم مردہ پھول پتے رفتہ رفتہ سر اٹھانے لگے تھے۔ ملازمہ اسے برآمدے میں رکھی کرسی پر بٹھا کر خود اندر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد وہی ملازمہ اسے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئی اور خود پھر غائب ہو گئی۔ صاف ستھرا گھر، پرسکون خوابناک ماحول، اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ آہا، ہوتی میں کوئی ننھی منی سی الہڑ لاپرواہ، ابھی کھٹ سے قالین پر گرتی اور پڑھ کے سو رہتی۔ ایسے گھروں میں نیند بھی کتنے مزے کی آتی ہوگی۔ صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹ جانے کی خواہش دل میں مچل سی گئی، لیکن دبیز قالین پر رکھے چپل میں پھنسے گندے سندے پیروں پر نظر پڑی تو دل چاہا توڑ کر صوفے کے نیچے گھسا دے۔ دھول مٹی میں اٹے پیر اسے سخت برے لگتے تھے۔ سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی تھی مگر پھر بھی کچی پکی سڑک پر چلنا ہوتا تھا۔ آج بھی پیدل ہی یہاں تک آئی تھی۔ رکشہ ٹیکسی والے جتنے روپے مانگ رہے تھے، اسے آدھا کیا 1 گھنٹہ بھی چلنا پڑتا تو پیدل ہی آتی۔ سنو، دروازے سے اندر آتی ملازمہ کو اس نے پکارا، غسل خانہ کس طرف ہے؟ ملازمہ بغیر کچھ کہے دائیں طرف کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے باہر نکل گئی۔ غسل خانے میں جاتے ہی اس نے چھپاک چھپاک پانی ڈال کر منہ ہاتھ دھویا، پھر پیر رگڑے۔ دوپٹے سے ہاتھ منہ پوچھتی باہر آئی مگر پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ ہاں، یہ تو کوئی نئی ہی دنیا تھی۔ رنگ برنگی مہکی مہکی روشن سی 2 چھوٹے چھوٹے بیڈ، ان پر رنگ برنگی جھالروں والی آسمانی رنگ کی چادریں بچھی تھیں۔ بے شمار کھلونے، کوئی تکیے کے پاس اوندا پڑا ہے، کوئی دیوار سے لٹک رہا ہے۔ یہ بڑا سا بھالو ایک کونے میں روٹھا سا بیٹھا تھا اور انواع اقسام کے کھلونے جن پر اس کی نظر ہی نہیں ٹکی۔ اس نے گھومتی گھامتی نظروں کو قابو کر کے ان 2 بچیوں پر ٹکایا جو اس وقت کمرے میں موجود تھیں۔ ایک چھوٹی سی تھی، اپنے سامنے کسٹرڈ کا پیالہ رکھے خود سے کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چمچہ بھر کے پیالے میں سے نکلتا اور منہ میں جانے سے پہلے خالی۔ فراک ساری کی ساری کسٹرڈ میں چھپی جا رہی تھی۔ بختاور بے اختیار ہنستی۔ تبھی بڑی بچی نے سر اٹھایا۔ بمشکل 7-8 سال عمر تھی اور چھوٹی کو اس کی حرکتوں پر روکنے ٹوکنے کے بجائے بس اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھی۔ ارے واہ، یہ تم لوگوں کا کمرہ ہے، بڑا پیارا، بہت ہی خوبصورت۔ وہ ستائشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ارے یوں گمسم اور چپ چاپ کیوں بیٹھی ہو؟ ہنسو کھیلو گیت گاؤ۔ اس نے قریب پڑا روئی کے گالوں سا نرم بھالو اٹھا کر بڑی بچی کی طرف پھینکا جو حیران حیران آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ ارے یہ گڑیا کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے دروازے کے پیچھے جھولتی گڑیا کو زور سے جھولا دیا۔ مہنگی ہوگی، ہاں بھائی پیسے کے کھیل ہیں، سینکڑوں میں آئی ہوگی۔ ایک ہمارا بچپن تھا، گڑیاں پٹولوں کے کپڑے سیتے سیتے ہلکان ہو جاتے تھے، محلے میں گھوم کر رنگ برنگی کترنے جمع کرتے، کئی دن کئی راتوں کی محنت۔ گڑیا بن کر سامنے آتی تو پھٹی پھٹی آنکھیں، پھیلے ہوئے ہونٹ، ایک کالی لکیر ناک کی جگہ، ہی کیسے مزے کی صورت بنتی تھی۔ دیکھ دیکھ کر خود ہی ہنسا کرتے۔ تم لوگوں نے کہاں دیکھی ہوں گی کپڑوں کی گڑیا، میرے پاس رکھی ہیں 2-4 اپنے پیاروں کی نشانیاں، ایک اماں کے ہاتھوں سے بنی، ایک دادی کے ہاتھوں، ایک میں نے اور چھوٹی نے مل کر بنائی تھی۔ رنگ محل میں گھستے ہی جیسے بچپن لوٹ آیا تھا، ساری کلفت دور، الجھنیں پریشانیاں ختم، لہجہ خوشگوار، پٹر پٹر بولتے۔ دل پل بھر کے لیے اداس سی کیفیت میں گھرا تو وہ یک لخت ہی خاموش ہو گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا، چھوٹی کسٹرڈ کی مٹھیاں بھر بھر کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ بڑی ابھی تک حیرت میں گھری، نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت چہرے پر طاری کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئے ہائے، ارے! وہ ایک دم چھوٹی کی طرف لپکی۔ کسٹرڈ کا پیالہ سامنے سے ہٹایا ہی تھا جب دروازہ کھلا، وہ چونکی۔ کوئی مرد اندر داخل ہو رہا تھا۔ شدید حیرت کا تاثر ابھرا، بالکل ویسا ہی جیسا کچھ لمحے قبل بڑی بچی کے چہرے پر دکھائی دیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ اسی بچی کا باپ ہے، اس نے اندازہ لگایا۔ سارے کپڑے خراب کر لیے ہیں، کسی سے کہہ کر بدلوا لیجئے۔ وہ آرام سے کہہ کر جس دروازے سے آئی تھی اسی دروازے سے باہر نکل آئی، پہلے باتھ روم پھر ڈرائنگ روم۔
جہاں بیٹھی خاتون باتھ روم کے دروازے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ دراز قد، گوری رنگت، گہرے بھورے رنگ کی خوبصورت آنکھیں، چہرے پر مجموعی تاثر نرمی اور ملاحت کا تھا۔ اخروٹی رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس میمونہ بیگم کے بھائی کا اس نے کوئی تیسری بار جائزہ لیا تھا۔ حسب توقع دونوں بیٹیاں میمونہ کے بھائی اسفند کی ہی تھیں۔ بڑی اس وقت لاؤنج میں کشن پر بیٹھی ہوم ورک کرتے ہوئے بختاور کو صاف نظر آ رہی تھی۔ دوسری 1.5-2 سالہ بچی باپ کی گود میں بیٹھی اس کی کلائی سے بندی گھڑی سے کھیل رہی تھی۔ نہا کر کپڑے بدل چکی تھی اور پہلے سے زیادہ نکھر گئی تھی۔ میمونہ بچیوں کی مرحومہ ماں کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھیں، ساتھ ساتھ اس کی بیماری سے موت تک کے واقعات۔ جتنا عرصہ گزرا انتہائی پیار اور محبت میں، لوگ دیکھتے تو رشک کرتے تھے دونوں پر۔ چاند سورج کی جوڑی تھی، اسفند تو راضی ہی نہیں ہوتا تھا، مگر بچیوں کا معاملہ ہے، آج نہیں تو کل ماں کی ضرورت محسوس کرنے لگیں گی۔ قسمت کا چکر ہے سارا، ورنہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسفند مغموم چہرے کے ساتھ بہت خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بچی کو کسی ننھی گڑیا کی طرح باہوں کے حلقے میں لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بختاور نے ایک نظر اسے باہر جاتے دیکھا اور دوبارہ میمونہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے گھر بار دیکھ لیا ہے، اتنا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے۔ اچھے گھرانوں سے ملنا ملانا ہے، یہاں تو بات کرتے ہی لوگ منہ بنانے لگتے ہیں۔ کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیوں کو کوئی مجبوری آڑے نہیں آتی جو ایسے رشتوں کے لیے رضامند ہو، اسی لیے تمہیں دیکھتے ہی خیال آیا کہ کیوں نہ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، رشتہ ایسا دکھاؤں گی کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہاں بس کام ذرا جلدی ہو جائے اور لڑکی ایسی ہو جو بچیوں کو سینے سے لگا کر رکھے۔ میرا اپنا گھر سودھیا میں ہے، چند ماہ کے لیے آئی ہوں، میاں کے فون پر فون آ رہے ہیں کہ یہاں گزارا نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب کے یہ کام کر کے ہی جاؤں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، میں اب چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو میمونہ نے بھی فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑاؤں۔ انہوں نے جاتے جاتے سائڈ ٹیبل پر رکھے پرس میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے 1000 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، آنے جانے کا کرایہ رکھو، کام ہو جائے تو رہنے دیجیے، آپ کی خواہش پوری ہو گئی تو جو دل میں آئے دے دیجیے گا۔ اس نے حسب معمول اپنا اصول زبان تک لانے کے لیے منہ کھولا، لیکن 1000 روپے کا کڑکتا سا نوٹ زبان پر چپ کی گرا لگا گیا۔ دلیا، کھچڑی، کھچڑی دلیا، فروٹ جوس یخنی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے نوٹ تھام لیا۔ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گی۔ اسے اپنی آواز میں تازگی اور کھنک سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف آتے ہوئے اپنی مٹھی سے جھانکتے سبز نوٹ کو دیکھ کر چپکے مسکرا رہی تھی۔ کون کہتا ہے پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی؟ یہ دیکھو ذرا دادی کو، پوپلے منہ میں نرم کباب کا ٹکڑا رکھتے ہی کیسے مسکرانے لگتی ہے۔ جہاں 2 وقت بددلی سے کھاتی تھی، اب 4 وقت بھوک لگنے لگی ہے۔ سرہانے رنگ برنگے پھل پڑے ہیں، حلق خوش ہونے لگے تو جوس کا گھونٹ بھر لیتی ہے، میٹھے کو دل نہ چاہے تو نمکین بسکٹ حاضر۔ آج دوپہر میں اتنی گہری نیند سوئی کہ دنیا جہاں کی خبر نہ رہی تھی، ورنہ تو کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر، دل کی بات کہنے کا موقع اسے کبھی کبھار ہی ملتا تھا، اور پھر اس کا تھا بھی کون، لے دے کر بلو ملا تھا، اسی سے حال دل کہنے لگی۔ ایسا نہیں کہ اس نے 1000 کا نوٹ پہلی دفعہ دیکھا تھا، برسرشاری اس بات کی تھی کہ آج دادی پر خوب خرچ کیا تھا۔ اپنے لیے کیا لائی؟ بلو سارے ضروری کام بھلائے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، اس کام میں ہاتھ ڈالا ہی دادی کے لیے ہے، بڑے لوگ ہیں، سوچا دادی کا خرچہ پانی چلتا رہے گا، ورنہ گھر اتنی دور ہے کہ 50 روپے آنے اور 50 جانے میں لگتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ، پیدل آئی پیدل گئی، 100 روپے بچا لیا۔ وہ اپنی چالاکی پر کھل کر مسکرائی تو بلو نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ وہ بس کبھی کبھار ہی اسے مغموم ہوتے دیکھتا تھا، ورنہ تو یوں ہی مطمئن، شادہ و فرح نظر آتی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ ہمہ وقت نظر آتی، زبان یوں ہی تیز تیز چلتی رہتی تھی، لیکن اندر کتنے غم اس نے سنبھال رکھے تھے وہ بھی ڈھکی چھپی بات تو نہ تھی۔ بلو نہ جانے کیوں اس کی مشقت بھری زندگی کے بارے میں سوچتا اداس سا ہو بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ بلو کا جھکا ہوا سر بختاور نے اوپر اٹھایا۔ کب تک یوں ہی زندگی گزرے گی تیری، جب تک تو بڑا نہیں ہو جاتا؟ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی طرف سے پہلی مرتبہ ایسی شرارت کے اظہار پر بلو گڑبڑا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اس کے چہرے پر پھیلتی ہلکی ہلکی سرخی پر وہ بے اختیار ہی کہکا لگا کر ہنستی تھی۔ ارے تو بڑا ہوگا نا تو کسی اچھی لڑکی کا تجھ سے بیاہ کرا کے تجھے اپنے پاس لے آؤں گی، میرے گھر میں رونق ہو جائے گی، پھر کمائے گا تو، گھر سنبھالے گی وہ، اور میں کروں گی خوب عیش۔ لو باتیں سن لو اس کی۔ وہ سر جھٹکتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ چلتا ہوں اب، ہاں یہ پیسے بھی لیتا جا۔
महीना ख़त्म हुए भी 8-10 दिन हो गए अब तो, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। पैसे ना हों तब और बात, मगर जब हाथ में आए तो कर्ज उतारने में देर नहीं लगाती। इसने दुपट्टे के पल्लू से गिरा खोलकर पैसे इसे थमाए तो वो बगैर कुछ कहे पैसे थामकर बालों में उंगलियां चलाता बाहर की तरफ चल दिया था। भाई मैं बात कहूंगी साफ, सीधी सच्ची और खरी। हमारी बेटी दोनों बच्चियों को संभाल तो लेगी, मगर इनके लिए आपको एक मुलाजमा तो ज़रूर ही रखवा कर देनी पड़ेगी। और बाकी रही शादी मंगनी की बात तो भाई हम तो करेंगे धूमधाम से, और जवाबन आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपका भाई अपने अरमान पूरे कर चुका है, मगर भाई हमारी बेटी की तो पहली खुशी होगी ये। हाँ, मैमूना की निगाहों में नूरुन्निसा के लिए पसंदीदगी के तासुरात पड़ते ही इसकी माँ ने जो खटखट फरमाइशें शुरू की, इस पर मैमूना और बख्तावर दोनों ही हक्का बक्का रह गई थीं। बख्तावर ने खिफ्त महसूस करते हुए पहलू बदला, साथ ही साथ मैमूना को कनखियों से देखा। ये नूरी की माँ को क्या हो गया है? इसने दांत किचकिचाए, लब काटे, मगर नूरी की माँ नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। तब इसने ठग से बोतल मेज़ पर रखी और सीधी हो बैठी। ए खाला, किन ख्यालों में खोई हो तुम? बेगम साहिबा के यहाँ पूरे वक्त की नौकरानी है, हाथ बांधे बच्चियों के आगे पीछे फिरती है। होगी, अल्लाह और दे, मगर पहले से बात कर लें तो अच्छा होता है। कल कला ये ना हो नौकरानी गायब और मेरी बच्ची बेचारी हलकान होती फिरे इन दोनों के पीछे। ला हौल वला। तो तुम्हारा क्या ख्याल है खाला? नूरुन्निसा को डेकोरेशन पीस बना कर रखेंगे? ना हाथ हिलाएगी ना पैर। ना भाई, पहले से बता चुकी हूँ कि शादी करनी ही बच्चियों के लिए है। तुम्हें नहीं मंजूर तो ना सही। वो लम्हों में उठी और मैमूना को इशारा करते हुए बाहर की जानिब चल दी। अरे अरे अरे, रुको तो, सुनो। नूरुन्निसा की माँ घबरा उठी, मगर बख्तावर भी पीछे मुड़कर देखने वालों में से न थी। ड्राइंग रूम से निकली तो बाहर खड़ी गाड़ी तक ही जाकर रुकी थी। बहुत जल्दी की तुमने भागने में। मैमूना हांफती कांपती इसके पीछे लपकी। जाने दें जी, दोगले लोग हैं। मेरे सामने पहले से ऐसी बात की होती तो आपको यहाँ लाने की जहमत ही ना करती। शुरू से ही नीयत अच्छी ना हो तो अंजाम का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। वो चलती गाड़ी से बाहर के मनाजिर में खो गई। मैमूना तफक्कुरात में घिरी कोलतार की सड़क पर नजरें जमाए बैठी रहीं। अल्लाह जाने लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं या खौफ खुदा ख़त्म हो गया है। ये फूल सी दो बच्चियां आंखों में खटक रही हैं। बंदा पूछे कल को अपने बच्चे पैदा करेंगी तो क्या इन्हें भी दादी फूफी चाचियों के हवाले करेंगी? क्या हमसे संभाले नहीं जाते? वो खूब गुस्से में भरी बैठी थी। आज एक वालदा मोहतरमा इस शर्त पर इसके साथ असफंदियार की तरफ आई थी कि पहले मैं लड़का देखूंगी, फिर लड़की इनको दिखाऊंगी। मैमूना ने इस बात पर कोई एतराज़ न किया तो वो इसे साथ लेकर अगली शाम ही मैमूना के यहाँ पहुँच गई थी। असफंदियार से दरवाजे पर टकराव हो गया था। इसने लड़की की माँ को कोहनी मारी। असफंद उजलत में थे, नहा धोकर बाहर जाने को तैयार। बस सलाम दुआ करके बाहर की तरफ बढ़ गए। ब्लैक ट्राउज़र ब्लैक टी शर्ट में दराज कामत असफंद को देखकर लड़की की माँ खुश हो गई। मैमूना से नहायत खुशगवार अंदाज में मिली, बातचीत की, चाय वाय पी, अपने यहाँ आने की दावत दी, मगर जाते जाते शोशा छोड़ गई। लड़का हमें पसंद है, बच्चियाँ भी सुलझी हुई तमीज़दार हैं, हम शौक से लड़की देने को तैयार हैं, लेकिन सौतेलेपन की दरार कभी नहीं मिटती। कल को हमारी बच्ची माँ बन गई तो ना ख़त्म होने वाले फसाद उठ खड़े होंगे। तुम बच्चियों की पुपी हो, इनको चाहती हो, वो भी तुम्हारा ख्याल करती हैं, तो इन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? तुम्हारे भी बच्चे हैं, इनके साथ घुल मिल जाएंगी। मैमूना टुकर टुकर इनका मुंह देखती रहीं। बख्तावर एक बार फिर बेलिहाज हो गई। खुदा सलामत रखे बच्चियों के बाप को, वो क्यों दूसरों के दर पर जा पड़े, भले कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। बाप की आंख का तारा है, इसके दिल का चैन व सकून। वो तो घड़ी भर के लिए निगाहों से ओझल नहीं होने देता। आप किन ख्यालों में हैं? संभाल रखिए अपनी बच्ची अपने पास, हमें रिश्तों की कमी नहीं। बख्तावर के तेवर देखकर वो फौरन पैंतरा बदल गई। मैं तो बस यूं ही, वरना हमें क्या एतराज़, हम भी बच्चियों वाले। इनकी तान ही बदल गई। मगर मैमूना ने आंखों ही आंखों में बख्तावर को अपनी नापसंदीदगी के बारे में आगाह किया और ख़ुद किसी काम का बहाना करके वहाँ से उठ गई। चंद लम्हों बाद वो भी वापस हो ली। खातून को इनके घर की राह दिखाई और ख़ुद लोगों के बेहिस रवैयों पर जलते घर आ गई। रात भर तेज़ आंधी ने सोने नहीं दिया। पिछले बरामदे में टीन की छत डाल रखी थी। न जाने कौन कौन सी चीज़ें इस पर बरस बरस कर क़यामत ढाती रहीं। हवा बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए अपना सर टकराती रही। फनकारते हुए गर्द दर्जों से गुजर कर कमरे में घुटन का सामान करती रही। वह सर तपा चादर ओढ़े, आंखें मींचे अपनी जगह साकित व सामत लेटी थी। शाम को मेले मेले आसमान पर फैली जर्दी को देखकर इसे अंदाज़ा हो गया था मौसम के तेवर दुरुस्त नहीं। दादी के खाने पीने का सामान कमरे में रखा और सरे शाम कमरे में घुस गई। दादी ने हैरत से इसे देखा, फिर इशारा किया,
کپڑے کیوں نہیں سی رہی؟ مشین بند کیوں پڑی ہے؟ بس یوں ہی دل نہیں چاہ رہا، صبح جلدی اٹھ جاؤں گی۔ سر میں درد تو نہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ دادی اپنی جگہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں بالکل، ہٹی کٹی، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے خوب ان کی تسلی کرائی، دو چار ادھر ادھر کی باتیں سنائیں، لطیفے، چٹکلے، بچپن کی بہت سی باتیں، یادیں دادی کے ساتھ مل کر دہرانے لگی۔ پھر بتایا، آج کل بڑی اچھی خاتون سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، کام ہو گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، دل کی سخی بھی ہیں اور اللہ نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ بس دادی دعا کرو کہ… تبھی احساس ہوا اس کی آواز آندھی کے شور تلے دب گئی ہو۔ بھاگ کر دروازہ بند کیا، دادی کی طرف پلٹی، انہوں نے اشارہ کیا اب نیند آ رہی ہے۔ وہ چارپائی تک آئی، تبھی بجلی چلی گئی، اندھیرے سے تو جان جاتی تھی۔ چھلانگ مار کر چارپائی پہ آئی اور اپنی چادر میں پناہ ڈھونڈی۔ پھنکارتی، ٹھوکریں مارتی ہوا در و دیوار کو ہلائے دے رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی دل ہی دل میں آیت درود پڑھتی رہی۔ کمرے میں حبس اور گھٹن کی فراوانی، نیند کا آنا محال تھا۔ بہت سا وقت بیت گیا، کبھی چادر سے باہر سر نکالا بھی تو کچھ سجھائی نہ دیا۔ اتنا گھپ اندھیرا کہ سب سمتیں گڈمڈ ہو گئیں۔ دروازہ کدھر ہے؟ کھڑکی کہاں ہے؟ الماری کس طرف ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا، دوبارہ خیمے میں گھس گئی۔ مزید وقت بیتا، آندھی کا زور ٹوٹا، ٹین کی چھت پہ ٹوٹتی قیامت کا شور تھما، گیلی مٹی کی مخصوص خوشبو آس پاس محسوس ہونے لگی۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ تب اس کی پلکیں آہستہ آہستہ بند ہوئیں۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرہ روشنی سے بھر چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، گردن گھما کر دیکھا، دادی ابھی سو رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی چارپائی سے نیچے اتر آئی، دروازہ کھولا، صحن کا فرش گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ تبھی احساس ہوا دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ وہ دوپٹہ اوڑھتی بھاگ کر دروازے تک پہنچی۔ خدا جانے کون تھا دروازے پر اور کب سے دستک ہو رہی تھی۔ عجلت میں دروازے کی کنڈی گرائی، سامنے پڑوسن کھڑی تھی۔ وہ قدرے شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ ارے سوئی ہوئی تھی کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو بختاور کھسیانی سی ہو کر ہنس دی۔ ہاں بس رات کو دیر سے نیند آئی تھی اس لیے، آپ بیٹھیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بختاور نے جلدی جلدی منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، چائے کا پانی رکھنے کے لیے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ جب فرخندہ آپا نے کمرے سے آواز دی، آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے چولہا جلایا، دیگچی اوپر رکھی، پھر عجلت میں باہر نکلی ہی تھی جب آپا فرخندہ حواس باختہ سی کمرے سے باہر نکلیں۔ بختاور، کیا ہوا آپا؟ اس نے حیرت سے ان کی اڑی اڑی رنگت کو دیکھا۔ بختاور، وہ دادی۔ دادی؟ ہاں وہ سو۔ ایک دم سے کوئی الارم سا بجا تھا دل و دماغ میں۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے نہ سمجھی کے عالم میں آپا فرخندہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہزار وسوسے، اندیشے جاگے۔ آپا فرخندہ کچھ کہنے کی کوشش میں صرف ہونٹ ہلا کر رہ گئیں۔ دادی؟ وہ بلند آواز سے پکارتی کمرے کی طرف بھاگی، مگر آپا فرخندہ نے ایک دم اسے بازو سے تھام کر روک دیا تھا۔ بختاور، کمرے میں کوئی نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بختاور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور جب سمجھی تو بے یقینی کے عالم میں انہیں ایک طرف دھکیلتی کمرے کی طرف بھاگی، جس کی فضا میں موت سرد اور بے جان پنجے گاڑ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ بس گھڑی بھر کے لیے آنکھ لگی تھی اور وار ہو گیا۔ ذرا سی بے خبری میں مات کھا گئی، رات کے اندھیرے میں لوٹ لی گئی، تسلی، دلاسا، آسرا سب چھن گیا۔ ایسی کنگال ہوئی میں کہ بیان سے باہر۔ بڑھیا بھی ایک نمبر کی چالاک، دغا دے گئی، فریبی، دھوکے باز، میرا کچھ خیال نہ کیا، کس کے حوالے کر گئی۔ سب دروازے کھڑکیاں بند تھے، کدھر سے موت آئی اور کدھر کو دبوچ لے گئی۔ کوئی جائے، ارے بلا کر لائے، میرے پاس کیا بچا ہے۔ اس کا پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بند ہوئی آنکھوں سے آنسو تھے کہ زاروں قطار بہے چلے جا رہے تھے، حواس قابو میں نہ تھے۔ ذرا سی دیر کے لیے بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر آنکھ کھلتی تو یہی وویلا، یہی آہوازاری، نہ جانے کیا الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ آپا فرخندہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے بھکلائے جا رہی تھیں، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ، چہرے پر ہوائیاں۔ بختاور کی حالت سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور بخار کی شدت جوں کی توں۔ ڈاکٹر آتا، دوائی دیتا، چلا جاتا۔ کسی نے مشورہ دیا اسپتال لے جاؤ، مشورے پر عمل درآمد فرخندہ کے لیے مشکل۔ وہاں کون رہے گا اس کے پاس؟ خود ان کی گود میں ایک 1.5 ماہ کا بچہ تھا، بھاگ دوڑ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ تو کیا بے یارو مددگار ہسپتال کے بستر پہ چھوڑ آؤں، نرسوں کے رحم و کرم پر؟ نہ بابا، اللہ جانے کیسا سلوک کریں، اور پھر ہسپتال کا خرچہ، دوا دارو، ناممکن۔ وہ دل و جان سے اس کے لیے دعا کرتی رہیں، جتنا بس میں تھا خدمت کی۔ رات کو 2 بچوں سمیت اسی کے گھر میں آ کر سو رہتی۔ بلو صبح شام آتا، کئی کئی گھنٹے بیٹھا رہتا، آنکھوں میں ہزار وسوسے، لبوں پہ چپ کی مہر، بس خالی آنکھوں سے اسے ادھر سے ادھر سر ٹکراتے، بڑبڑاتے، کراتے دیکھتا رہتا، پھر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے واپس لوٹ جاتا۔
चौथे रोज़ इसका बुखार टूटा। आँख खुली तो सारा जिस्म पसीने में शराबोर था। उठकर बैठ गई। दिमाग सुन्न था, आंखें बिल्कुल खाली और वीरान। बाहम पेवस्त होंठ बिल्कुल खुश थे। चंद लम्हे सपाट निगाहों से फरखंदा और बिल्लू को देखती रही। दफातन निगाह कमरे के दरवाजे पर जा पड़ी। जहन में धमाका सा हुआ, बिजली गूंदी। भूली बिसरी बात याद आ गई। बड़ी बेचारगी से बिल्लू को और फिर मदद तलब नज़रों से आपा फरखंदा को देखा। उन्होंने आगे बढ़कर सीने में भींच लिया। फिक्र क्यों करती है, हम सब हैं ना। वो बड़ी खामोशी से इनका बाजू दबोचे आंसू बहाने लगी थी। नीम कनूदगी के आलम में थी जब किसी ने ज़ोर से इसे हिलाया। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। शाम का वक्त था। वो कमरे में दादी की चारपाई पर लेटी हुई थी। इस चारपाई पर दादी ने कई बरस कब्जा जमाए रखा था और अब वही दादी चारपाई के बराबर खड़ी इशारे कर रही थी। चल उठ मेरी चारपाई से कमबख्त डाइन, वरना भी तेरा गला घोंट दूंगी। सर तपा सफ़ेद लिबास में लिपटी दादी इसकी तरफ झुकी तो वो चीख मारकर चारपाई से नीचे उतर आई। जोर का चक्कर आया, लड़खड़ाकर दरवाजे से टकराई। दरवाजे का पट थाम कर खुद को सहारा दिया। फिर डरते डरते दादी की तरफ देखा जो बड़े आराम से चारपाई पर चुत लेटी थी और हाथ सीने पर बांध कर इसे देख देख कर मुस्कुराने लगी थी। मारे खौफ के इसकी घगी सी बन गई थी। पैर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकली। बरामदा पार करके सहन में आते हुए पलट कर देखा। दादी दरवाजे में खड़ी इसे इशारे करके अपनी तरफ बुला रही थी। बख्तावर के मुंह से घुटी घुटी सी चीखें निकलने लगीं। लपक कर सहन पार किया। ठग से बैरूनी दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। सर बेतहाशा घूम रहा था। दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ जाना चाहती थी जब राह चलते आदमी ने रुक कर पूछ लिया, खैरियत तो है बाजी। इसकी पीली पड़ती रंगत और कपकपाते होंठ नज़रअंदाज किए जाने के काबिल न थे। वो चल लम्हे खौफजदा नज़रों से घर के दरवाजे को देखती रही। आदमी कंधे उचकाता कोई जवाब न पाकर अपनी राह पर चल दिया। तभी दरवाजे की झुर्रियों में से कोई सफ़ेद सी चीज़ लहराई। वो करंट खाकर उठी और भागती हुई गली से बाहर निकल आई। आगे पक्की सड़क शुरू हो जाती थी। वो गिरती पड़ती वहां से दूर चले जाने की तगदो में थी। इसे डर था दादी के हाथ लग गई तो इसके पतले लंबे हाथ गर्दन से दबोचकर कब्र के अंदर तक घसीट ले जाएंगे। मर के भी चैन नहीं लिया बुढ़िया ने। मुझे मारे बिना करार कहाँ आएगा। इसे ज़ोर से रोना आने लगा। खुदा गारत करे ऐसी ज़िंदगी को, किसी की आई मुझे आए। ज़मीन का बोझ, कटी पतंग, रास्ते का पत्थर, न जाने क्या उल्टा सीधा सोचते हुए नाक की सीध में चलती रही दीवानों की तरह। न जाने किस जगह मोड़ काटते हुए किसी गाड़ी के ब्रेक जोर से चरचराए। वो घबरा कर पलटना चाहती थी जब एक गाड़ी रुकते रुकते भी होले से इससे टकरा गई थी। बेजान होती टांगों ने मजीद सहारा देने से इनकार कर दिया था। वो लड़खड़ा कर गिरी तो आवाज़ बाख्ता होकर वहीं बीच सड़क पर बैठकर चीख चीख कर रो दी थी। गाड़ी चलाने वाला शख्स गड़बड़ा कर नीचे उतर आया। एन इसी वक्त एक और गाड़ी नज़दीक आ रुकी। इसमें से एक खातून उतरकर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। खैरियत तो है, उन्होंने परेशानी के आलम में पूछा। मालूम नहीं, अचानक ही गाड़ी के सामने आ गई मैं तो। वह अजनबी खुद भी भौंकला गया था। क्या हुआ, चोट तो नहीं आई? वो खातून हमदर्दाना अंदाज में पूछते हुए इस पर झुकी और फिर इसका चेहरा देखते ही दम बखुद रह गईं। इंतहाई कसम परसी और गुर्बत के बावजूद जो रख रखाव इसकी शख्सियत में दिखाई देता था वो आज मफकूद था। इंतहाई लाचारी और बेबसी के आलम में इर्द गिर्द से बेगाना मुँह बस रोई चली जा रही थी। उन्होंने बामुश्किल सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और सीधी घर ले आईं। रास्ते में उन्होंने कुछ पूछने या कहने की जहमत न की थी। बस गाहे बगाहे इस पर नज़र डालती रहीं। इसने रोते रोते थक कर सीट की पुष्ट से सर टिका दिया था। छोटे से गैराज में गाड़ी रोकने के बाद वो इसे सहारा देकर अंदर ले आईं। गाड़ी लगने से चोट तो नहीं आई? नहीं। तबीयत ख़राब है क्या? पता नहीं। बेजार सा नहीफ लहजा। मैमूना बस इसे एक नज़र देखकर रह गईं। बुखार है शायद। मैमूना ने फिर खदशा जाहिर किया। पता नहीं, लेकिन मेरा सर फट जाएगा आज। वो दोनों हाथों में सर थामे सोफे पर गिर गई थी। मिजाब हैरान परेशान सी इसके करीब आ खड़ी हुई। मैमूना ने गोलियां मंगवाकर इसकी हथेली पे रखीं। पानी का गिलास दिया। वो 2 घूंट में गोलियां निगल कर सोफे पे आड़ी तिरछी सी लेट गई। खैरियत तो है, क्या हुआ है तुम्हें? मैमूना सामने सोफे पे बैठी ताजुब से इसे देख रही थी, मगर इसके हवास बहाल ना थे। यूं ही लंबे लंबे सांस लेती आंखें बंद किए लेटी रही। 1.5-2 घंटे यूं ही बीत गए। पहले सर दर्द कम हुआ, फिर हल्की सी गुनूदगी छाई। आंख खुली तो हरारत भी कम हो चुकी थी। मैमूना इस दौरान दोनों बच्चियों को नहला धुलाकर कपड़े तब्दील करवा कर वहीं ले आई थी। बड़ी पढ़ने में मसरूफ़ थी, छोटी यूं ही पेंसिल रबड़ से खेल रही थी। वो चलना में यूं ही इन दोनों पर नजरें गाड़ी बैठी रही, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी। आंख ही नहीं, जहन भी बेदार हो गया था। अतराफ में निगाह दौड़ाई और शर्म से पानी पानी हो गई। किसी गैर के घर में ऐसी बेतकल्लुफ़ी
پہلے کبھی نہیں بڑھتی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ تب ہی میمونہ آ گئی بسکٹ اور چائے سمیت۔ میں نے سوچا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ ان کے ہمدردانہ لہجے پر دل بھر آیا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے خشک لبوں کو زبان پھیر کر ترک کیا۔ چند روز پہلے دادی مر گئی۔ دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی میرا نہیں تھا، اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اماں ابا کے بعد دادی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اوہ، میمونہ کی نگاہوں میں اس کے لیے رحم کے جذبات امڑ آئے تھے۔ دکھ کی بات ہے یہ کہ میں رات بھر برابر چارپائی پر سوتی رہی، مجھے خبر بھی نہ ہوئی، اور معلوم نہیں رات کے کس پہر ہاتھوں میں لرزش سی اتر آئی تو اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ میں اتنی کمزور تو نہیں تھی، پھر بھی مجھے احساس ہے آپ جس حالت میں مجھے یہاں لے کر آئی ہیں میں آپ کی بہت شکر گزار۔ نہیں، ایسی بات مت کرو، میں نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا۔ دروازے سے کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اسون کو سامنے پا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، اب کافی دیر ہو گئی۔ ایسے کیسے جاؤ گی؟ چلو میں چھوڑ آتی ہوں۔ بختاور نے انہیں منع کرنا چاہا مگر وہ اس سے قبل ہی اسون کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ بچیوں کا خیال رکھنا، بختاور کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے گھر تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ میمونہ سمیت گھر میں داخل ہوئی تو آپا فرخندہ کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر جہاں سکون کا سانس لیا وہیں غصے سے برس پڑی۔ کہاں چلی گئی تھیں؟ ذرا دیر کو میں گھر گئی ہوں، واپس آئی تو تم غائب۔ میری تو جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جواب دیے بغیر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ تب فرخندہ نے میمونہ کو دیکھا۔ میں بختاور کو چھوڑنے آئی تھی۔ انہوں نے ہلکے سے مسکرا کر وضاحت کی۔ اچھا اچھا، میں تو بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ دادی کی موت کا بہت صدمہ لیا ہے، اتنے دن سے بیمار ہے۔ میں اپنا گھر بار بال بچے چھوڑے تب سے یہی ہوں۔ آپ اس کی بس یوں ہی جان پہچان ہے، کوئی خاص رشتہ نہیں، میمونہ نے کہا، اور پھر فرخندہ کی چائے کی دعوت پر شکریہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئیں۔ تو نے تو ڈرا کر رکھ دیا تھا، قسم سے اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو میں تجھ سے پہلے جان دے دیتا۔ بلو اسے تندرست ہوتا دیکھ کر پھر سے شوق ہونے لگا تھا۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا بلو، سب کو اپنے لیے جینا پڑتا ہے، چاہے کوئی مرے چاہے جیے۔ ارے واہ، نہیں ملا ہوگا کوئی میرے جیسا، جب یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ ذرا اشارہ تو کر، ابھی چھت پہ چڑھ کر کود جاؤں یا چلتی گاڑی کے سامنے لیٹ جاؤں۔ تیرے منہ میں خاک، بدبخت، تیرے جیسے عاشق نامراد ہی رہتے ہیں۔ کیا زور کا دھموکا جڑا تھا آپا فرخندہ نے، وہ اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے سخت برا لگا تھا آپا فرخندہ کا اس معاملے میں بولنا۔ بات یہ ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے سے اچھا ہے جا کر اپنے ابا کے دودھ دہی والے برتن دھلوا دے، کچھ اس کا بھلا ہو جائے گا۔ داڑھی مونچھ آ جائے تو بھلے عشق بکھارتے رہنا۔ چل اٹھ یہاں سے۔ انہوں نے اچھا خاصا ڈانٹ کر اٹھا دیا تھا۔ واہ آپا فرخندہ، تو نے تو بے عزتی خراب کر دی ہے۔ اچھا پھر چلتا ہوں میں، دیکھ لے تیرے کوچے سے کیسا بدنام ہو کر نکالا گیا ہوں۔ اس نے بختاور سے شکایت کی۔ وہ چپ چاپ مسکراتی رہی۔ بلو کے جاتے ہی فرخندہ رازدارانہ انداز میں اس کے قریب ہوئیں۔ بختاور، کل جو عورت آئی تھی تمہارے ساتھ، وہ بختاور کو معلوم تھا کل سے تجسس دبا رہی ہیں، اسی لیے تفصیل سے ان کے متعلق بتا دیا۔ آپا فرخندہ سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ چھوٹی بہن کے رشتے کی وجہ سے سخت پریشانی ہے، شادی کے قابل ہے مگر اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، تم ادھر بات چلاؤ نا۔ ذمہ داری، ایک اور ذمہ داری، تیری عمر بیت گئی بختاور یہ ذمہ داریاں نبھاتے، پر تیرا ذمہ لینے والا کوئی نہ آیا۔ بختاور خاموش نگاہوں سے فرخندہ آپا کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھنے لگی۔ کیسی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی، اس کی ماں، اس کا باپ بھائی سب پریشان ہیں اس کے لیے، اور آپا فرخندہ یہاں تفکرات میں گھری بیٹھی ہیں اس سے اتنی دور ہونے کے باوجود، حالانکہ وہ ان سب رشتوں کے ساتھ ایک گھر میں ہے، محفوظ و مامون۔ آپ پریشان مت ہو آپا، میں بات کروں گی، اس نے تسلی امیز لہجے میں کہا تو فرخندہ ممنونیت سے اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ رات کافی سے زیادہ بیت چکی تھی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ کیا کروں کیا نہ کروں، یا اللہ نیند کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ اکتا کر اٹھ بیٹھی، بڑی بے چارگی سے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ عجیب سی تنہائی، ویرانی، وحشت۔ برآمدوں اور کمروں میں کفن پہنے گھومتی پھرتی دادی، بیرونی دیواروں کے اوپر سے جھانکتے ہوئے سر، چھت پہ ٹہلتے ہوئے قدموں کی چاپ، چارپائی کے نیچے چھپی نادیدہ بلائیں۔ دل تو جیسے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا، یا پھر شاید سینے میں تھا ہی نہیں۔ اس نے لمبی سانس لے کر اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہا مگر فضا میں آکسیجن ختم ہونے کے قریب تھی۔ آیت الکرسی پڑھ، پیچھے سے دادی نے جھاڑا۔ وہ شد و مد سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ دادی کے بعد آپا فرخندہ کے بغیر آج اس کی پہلی رات تھی۔ آپا فرخندہ کی ساس فوت ہو گئی تھیں گاؤں میں،
سارا کا سارا گھر ادھر روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے آپا فرخندہ نے کہا، اماں سیانی کو پیغام بھجوا دیا ہے، رات کو تمہارے پاس آ کر سوئے گی، مگر نہ جانے کیا ہوا، اماں سیانی کو پیغام نہیں ملا، یا شاید وہ آنا بھول گئی۔ بہت سا انتظار کرنے کے بعد اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی۔ پڑوس میں ایک نک چڑھا دکاندار رہتا تھا جس نے کبھی اپنی بیوی کو اس سے تعلقات بڑھانے کی اجازت نہ دی تھی، خود البتہ وہ اس کام کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اس وقت اس سے مدد مانگنا ایک مستقل مصیبت کو گلے لگانا تھا، سو چپکی بیٹھی رہی۔ اماں سیانی کی آمد کا انتظار رفتہ رفتہ دم توڑ گیا تھا۔ رات گہری اندھیری ہوا چلی تھی۔ کس کس کا در کھٹکھٹاؤں گی، یہ تو روز کا رونا ہے۔ اس نے چادر اتار پھینکی، چارپائی سے نیچے اتر آئی، نلکے کے پاس گئی، بالٹی میں بھرا پانی ٹھنڈا ٹھار تھا۔ اس نے چلو بھر بھر کے منہ پہ پانی ڈالا اور پھر یوں ہی صحن میں ٹہلنے لگی۔ کیسے گزرے گی ساری زندگی؟ اندھیرے میں یہ بڑے بڑے سوال آنکھوں کے سامنے چکرانے لگے تھے، خوف، ڈر، بے یقینی، مشقت۔ کس کس سے دامن چھڑاؤں گی، کہاں تک بھاگوں گی، میں تو ابھی سے تھکنے لگی۔ وہ سوچے چلی گئی۔ پرسکون خاموشی میں ڈوبے، محفوظ تاریکی میں گھرے ہنستے بہنستے گھر، یہ گھروں میں رہتی عورتیں کیا سکون کی زندگی گزارتی ہوں گی؟ باپ، بھائی، شوہر، بیٹے، ایک سہارا چھوٹا دوسرا مل گیا، آنسو پونچھنے کو ماں، دکھ درد کہنے کو بہنیں، اور میں جنم جلی، تنہا کی تنہا۔ نہ جانے کس نیکی کے عوض ملتے ہوں گے یہ رشتے ناتے۔ اس نے اداسی سے اپنا سر بازوؤں پہ رکھ دیا اور دور آسمان کو تکنے لگی۔ انہی ستاروں کے پیچھے وہ ایک ذات چھپی بیٹھی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، جو بخش سکتی ہے، مالا مال کر سکتی ہے۔ قرب کا گہرا احساس دل میں جاگا۔ پروردگار، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مجھ غریب کو نواز دے، بخش دے، ایک گھر دے دے، ہنستا بستا خوشیوں بھرا پرسکون گھر دے دے۔ عزت کی زندگی چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، زندگی میں پہلی بار وہ شکوہ نہیں کر رہی تھی، مانگ رہی تھی دل سے، عاجزی سے، اور رات رفتہ رفتہ اس کے آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھی۔ ایک رشتہ لائی ہوں، نام بختاور، عمر 28 سال، شکل و صورت قابل قبول، زمانے کی بے پناہ سختیوں کے باوجود روح کا گداز قائم ہے۔ حالات کی کرختگی نے دل کی نرمی کو ہڑپ نہیں کیا، غربت کے بے رحم پنجوں نے پیار، محبت، خلوص کی دولت پر ڈاکہ نہیں ڈالا، رشتوں سے محرومی نے دل کی وسعت پر پہرے نہیں بٹھائے۔ ماں کی دوری نے وجود میں ممتا بھر دی ہے، باپ سے دوری نے شفقت برتنا سکھا دیا، بھائی کا نہ ہونا باہمت اور دلیر بنا گیا، بہن کی جدائی نے ضبط اور صبر سے نواز دیا۔ دنیاوی دھن دولت کے نام پر پھوٹی کوڑی نہیں، دکھ، درد، مفلسی، یتیمی سے مالا مال ہے۔ جہیز کے نام پر آرزوؤں، حسرتوں، تمناؤں اور اپنے پن کے سوا کچھ ساتھ نہ لائے گی۔ کوئی مطالبہ، کوئی تقاضا نہیں، کر ہی نہیں سکتی کہ قدرت نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں۔ ہاں، بس پناہ چاہیے، ایک آسرا درکار ہے، ایک سائبان کی ضرورت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ زبردستی گود میں چڑھ کر بیٹھی مضراب کو کارپٹ پر بٹھا کر وہ اٹھی اور بغیر نگاہ اٹھائے پیر گھسیٹتی دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے نفوس ساکت و صامت تھے۔ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، بس ایک گمبھیر چپ تھی، ایک جامد سناٹا تھا جس نے اگلے کئی روز تک اسفند ہاؤس کے در و دیوار کو اپنے حصار میں لیے رکھا تھا۔ اسفند ہاؤس کے چھوٹے سے لان کی کیاریوں میں کھلے سرخ پھولوں کا رنگ ہر روز سے کچھ زیادہ نکھرا ہوا تھا۔ موتیا اور کلی کی خوشبو سے بھری مخمور ہوا پودوں کی شاخوں پہ لدے پھولوں کو یہاں سے وہاں تک بکھیر رہی تھی۔ سامنے کے دروازے سے ایک عورت برآمد ہوئی تھی۔ گہرے رنگ کے لباس میں اس کا متناسب سراپا بہت جچ رہا تھا۔ ڈارک براؤن بالوں کی لمبی سی چوٹی میں کلیاں گندی ہوئی تھیں، دمکتی ہوئی شفاف سنہری رنگت اور سرخ ہونٹوں پہ کھیلتی مطمئن سی مسکراہٹ اس کی خوشحالی کی دلیل تھی۔ چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے وہ اس کے ساتھ مسلسل شوخیوں اور شرارتوں میں مصروف تھی۔ اس کے پیچھے ایک مرد چلا آ رہا تھا۔ بلیک پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس مرد کی وجاہت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شرٹ کی آستینوں کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرانے کے ساتھ ساتھ اس عورت پر فکرے بھی اچھال رہا تھا۔ جس پر اس عورت کا نکرئی کہکا بلند ہوتا تو فضا میں خوشگواریت مزید بڑھ جاتی تھی۔ تبھی کہیں سے ایک بچی بھاگتے ہوئے آئی تھی اور پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ اس عورت کی طرف بڑھایا تھا، جسے مرد نے فوراً آگے بڑھ کر تھامنا چاہا، مگر بچی چیخ اٹھی تھی، یہ ماما کے لیے ہے کیا اور میرے لیے؟ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اچانک ہی اس مرد کی نگاہ گیٹ کی طرف اٹھی تھی اور گیٹ کے اوپر سے جھانکتے سر کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونکا تھا۔ او ہو آر یو؟ پنجوں کے بل کھڑا وہ نو عمر لڑکا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا ہو گیا تھا، مگر بدستور گیٹ کے سامنے کھڑا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ گیٹ کھولتے ہوئے اس مرد نے پوچھا تو وہ لڑکا 2 قدم آگے بڑھ کر گھر کے اندر جھانکنے لگا۔ تبھی وہ عورت اس طرف متوجہ ہوئی اور اس لڑکے پر نظر پڑتے ہی وہ خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ارے بلو، یہ تم ہو نا؟
اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ یہ اسفند ہے میرے شوہر۔ اور اسفند یہ بختاور نے تعارف کروانے کے لیے منہ کھولا مگر پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بلو، کیا کہہ کر تعارف کراؤں تمہارا؟ لہجہ معنی خیز تھا۔ بلو کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ یہ اسفند، یہ میرا میکا ہے۔ اس نے بڑے مان سے بلو کی طرف دیکھا۔ اتنے بہت سے دنوں میں ایک یہ ہی مجھ سے ملنے، میری خیر خبر لینے آیا ہے۔ میرا اور اس کا جو رشتہ ہے اس کا کوئی نام نہیں، بس خلوص اور محبت کے جو رشتے ہوا کرتے ہیں وہ سب اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بہت خوشی ہوئی بلو تمہیں دیکھ کر، آتے رہا کرو۔ بختاور تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ مجھے اچھا لگا۔ اسود نے قابل قدر نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بختاور کی طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، میں ذرا بچیوں کو باہر گھما لاتا ہوں۔ وہ میزاب اور مزراب دونوں کو ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آپا فرخندہ کے اصرار پر وہ اسفند ہاؤس میں آئی تو میمونہ کچھ مہمانوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ ملازمہ اسے ٹی وی لاؤنج میں لے آئی تھی جہاں میزاب اور مزراب دونوں موجود تھیں۔ وقت گزاری کے لیے وہ میزاب کو پاس بٹھا کر اس سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چھوٹی بہن کا خیال رکھتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھیم کر مسکرا دی تھی۔ تم بڑی ہونا تو خیال رکھا کرو، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں کا۔ یہ دیکھو دودھ کی بوتل یوں ہی پڑی ہے، گرمیوں کے دن ہیں، دودھ جلدی پھٹ جاتا ہے۔ ملازمہ کی نظر نہ پڑی تو مزراب یوں ہی اٹھا کر منہ میں ڈال لے گی۔ فریج میں رکھاؤ، اس نے پوچھا تو بختاور نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بوتل اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی تھی مگر پھر پلٹ کر اس کی طرف آ گئی تھی۔ آنٹی، پھپھو بتا رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے ماما ڈھونڈ کر لائیں گی۔ ہاں، تو کیا اب تک ملی نہیں؟ حسرت و اشتیاق میزاب کی سنہری آنکھوں سے یک لخت ہی امڑ آیا تھا۔ ماں بہت مشکل سے ملتی ہے چندہ، اور کبھی تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آخر میں اس نے خود کلامی کی تھی مگر میزاب چونک گئی تھی۔ تو کیا ہمیں بھی نہیں ملے گی؟ اللہ نہ کرے۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ میں خود ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ جلدی کریں نا آنٹی، مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے، ماما کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میزاب بات کرتے کرتے یکدم رو دی تھی۔ بختاور ایک لمحے کے لیے سناٹے میں رہ گئی۔ اسے لگا تھا اس کے سامنے میزاب نہیں بختاور کھڑی ہے، تاریک راتوں کی تنہائی سے خوفزدہ بختاور۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ وہ مزید زور زور سے رونے لگی تھی۔ مت رو نا چندہ، روتے نہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ اسے چپ کروانے کی بھرپور کوشش کی، منہ چوما، بال سنوارے، پشت تھپکی۔ تبھی کوئی عجلت میں اندر آیا۔ میزاب؟ اسود نے عزت حیرت سے بختاور کی گود میں بلکتی میزاب کو دیکھا تھا اور بجلی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ہے؟ میزاب اس کے پاس سے اٹھ کر باپ سے لپٹ گئی تھی۔ مزراب ڈری سہمی، باپ کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ اسود نے بمشکل میزاب کو چپ کرا کے کمرے میں بھیجا، مزراب کو اٹھا کر پیار کیا، چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر اسے نارمل کرنا چاہا مگر ذہن بختاور کی طرف متوجہ تھا جو اب دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا تھا میزاب کو؟ وہ اس کے عین سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ اسے ماں کی تلاش ہے، وہ کہہ رہی تھی ماما کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ کہہ رہی تھی اسے رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی مدھم آواز اسود بمشکل سن سکا تھا۔ رات بہت بھیانک ہوتی ہے، اندھے پکاری کی خالی کچکول جیسی۔ اس میں ڈر اور خوف کے سکوں کے سوا کچھ نہیں گرتا۔ آنکھ کے گوشے میں آنسو آ ٹھہرا تھا۔ یہ میزاب نے کہا ہے؟ اسود کے لہجے میں تعجب، آنکھوں میں حیرت تھی۔ گھر کے کونے کھدروں میں چھپا خوف نکل کر آنگن میں دھندنانے لگتا ہے۔ وہ جیسے کچھ بھی سن نہیں سکی تھی۔ چیزیں اپنی شکل بدل لیتی ہیں، سناٹے کی لمبی زبان سب آوازوں کو نگل لیتی ہے، ہوا لمبی لمبی سانسیں لینے لگتی ہے۔ تب نیند نہیں آتی، تب واقعی ڈر لگتا ہے۔ نیند نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ گرتے ہوئے آنچل کی سلوٹوں میں گم ہوتے رہے۔ کیسی بے چارگی اور بے بسی جھلک رہی تھی اس کے لہجے سے، بے ترتیب لفظ، ڈوبتی ابھرتی آوازیں۔ اسود کی نگاہ اس کے چہرے سے نہ ہٹ سکی تھی۔ سرخ ویران آنکھیں، زرد رنگت، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، اذیت کا ایک پورا باب رقم تھا اس کے چہرے پر۔ تبھی میمونہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں، اندرونی صورتحال سے بے خبر۔ حشاش پشاش انداز میں انہوں نے آتے ہی دریافت کیا تھا، ہاں بھئی بختاور کیسے آنا ہوا؟ بختاور نے غبار آلود نگاہوں سے سامنے بیٹھے اسود اور میمونہ کو دیکھا، پھر مزراب کو جو اس کے ہاتھ میں پکڑی گھر کے تالے کی چابیاں چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب اس نے نہ جانے کیسے کہہ ڈالا تھا، ایک رشتہ لائی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم بلو، میں نے وہ سب کیسے کہہ ڈالا۔ شاید وہ ایک رات مجھ پہ ایسی بھاری گزری تھی کہ میں سب مصلحتیں بھلا بیٹھی، یا شاید رات کے اس پہر کاتب تقدیر کو مجھ پہ رحم آیا اور اس نے یہ سب جوں کا توں میری قسمت میں لکھ دیا، یا شاید میزاب کے آنسو ہی بھگوان ثابت ہوئے، میرے اور اس کے سارے دکھ درد
دور ہو گئے، یا شاید سب یوں ہی ہونا تھا۔ بلو نے لقمہ دیا تو وہ ہنس دی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کے کناروں پر اترتے اندھیرے کو دیکھا۔ یہ سب اس طرح اور اتنی اچانک ہوا کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے، آپا فرخندہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھیں۔ ذرا سی بات پر میرا خیال رکھنے والی یہاں خود غرضی دکھا گئیں۔ ان کا خیال تھا میں نے سارے احسان بھلا دیے اور ان کی بہن کے بجائے اپنا گھر بسا لیا۔ نہیں، اب وہ اکثر تمہیں یاد کرتی ہیں۔ اور تم؟ بختاور نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تجھے بھولا ہی کب ہوں؟ بلو نے پوری سچائی سے اعتراف کیا۔ تو میری سہیلی تھی نا، ہر بات تجھ سے کہہ لیا کرتا تھا، وہ باتیں بھی جو اماں سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ بلو افسردہ ہو رہا تھا۔ تھی کیوں کہہ رہے ہو؟ میں اب بھی تمہاری سہیلی ہوں، تمہارا جب دل چاہے تم۔ نہیں، اب وہ بات نہیں رہی۔ زیادہ آنے جانے لگا تو وہ تمہارا صاحب خواہ مخواہ مجھ سے جلنے لگے گا۔ بلو نے بال سنوارے، کالر جھاڑے، موڈ بدلنے کی ایک اختیاری کوشش۔ بختاور نے طویل سانس کھینچتے ہوئے اس کی شوق سی مسکراہٹ کو دیکھ کر سوچا، ویسے بھی اب کم کم آیا کروں گا، آخر تمہارا میکا ہوں، قدر تو نہیں گنوانی نا۔ وہ خود کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بختاور چپ چاپ مسکراتی رہی۔ تب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بختاور اسے چھوڑنے گیٹ تک آئی۔ اسون صاحب اچھے تو ہیں نا؟ گیٹ سے باہر قدم نکالتے ہوئے وہ ایک دم پلٹا۔ اچھے؟ وہ شخص میرے لیے دیوتا ہے بلو۔ اس نے سارے خاندان کی مخالفت مول لی، صرف میرے لیے، اور کبھی جتایا بھی نہیں۔ میں نے تو صرف خواب دیکھے تھے اور وہ ہر خواب کو حقیقت بنا رہا ہے، میری ہر آرزو میں رنگ بھر دیے۔ اس نے سچ مچ بختاور بنا دیا ہے مجھے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں بلو، کیسا محبت بھرا دل ہے اس کا۔ مجھے تو اس زمین کا لگتا ہی نہیں، نہ ہی وہ عام لوگوں جیسا ہے، پتہ ہے۔ وہ بلو کی طرف ذرا سا جھکی۔ وہ رب کی طرف سے میرے لیے خاص تحفہ ہے، بہت ہی خاص۔ اس کی جگر جگر کرتی آنکھوں میں ایسی روشنی بھری تھی کہ بلو دل ہی دل میں اسے نظر بد سے محفوظ رکھنے کی دعائیں کرنے لگا تھا۔ میں دعا کروں گا تو ہمیشہ خوش رہے، بلو نے پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ چند لمحے اسے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر اندر کی طرف آ گئی۔ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا اور ملازمہ سارے گھر کی روشنیاں جلا رہی تھی۔ سفید دھندیا روشنی میں چمکتے در و دیوار، پھولوں کے خوشبو سے مہکا آنگن۔ وہ سرشار ہو کر مسکرا دی۔ ٹی وی اسکرین پر رنگ برنگی تصویریں تھرک رہی تھیں جن کا سایہ سامنے کی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کچن سے برتنوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی۔ سنو، میزاب کے لیے فرنی بنا کر فریج میں رکھی تھی، وہ ضرور نکال لینا، اور کباب صاحب کے آنے پر تلنا، ٹھنڈے کباب انہیں سخت برے لگتے ہیں۔ مضراب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس کے لیے میں خود کچھ بنا لوں گی۔ ملازمہ کو ہدایت دے کر وہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب تک بچے اور اسون نہیں آتے وہ شکرانے کے کچھ نفل پڑھ سکتی تھی، اور سجدہ شکر تو مجھ پر تمام عمر کے لیے واجب ہو چکا ہے۔ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے خلوص دل سے نیت باندھتے اس نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا، اور پھر خدا کے سامنے سربت سجود ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔